السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمیر ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے۔ ہم 2 بھائی، 1 بہن اور امی ابو رہتے تھے۔ میری بہن کا نام علینا ہے۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی۔ میری بہن علینا میرے سے بڑی ہے اور 22 سال کی ہے۔ میرا بڑا بھائی سعودی عرب میں ہوتا ہے اور میرے بڑے بھائی کی عمر 25 سال ہے۔ میرے بڑے بھائی کا نام اسد ہے۔ میرا بھائی عمر 4 سال سے سعودی عرب میں ہے اور وہاں پر جاب کرتا ہے۔ میری امی، میں اور میری ایک بہن گھر میں رہتی تھی۔ میرے ابو بھی میرے بھائی کے ساتھ باہر ملک تھے، تو میں گھر میں کافی عیاشی کرتا تھا اور گھر کے سارے معاملات میرے سپرد ہی تھے۔ میری بہن علینا جتنی خوبصورت تھی، اس کی ساری عادتیں بھی خراب ہو چکی تھی۔ میں اپنی بہن علینا کو اکثر دیکھتا تھا، وہ موبائل پر کسی نہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اپنی بہن کو اس کام کے لیے منع کیا تھا کہ باجی دیکھو، آج کل حالات بہت خراب ہیں، تم اس کام سے باز آ جاؤ، ہماری بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ میرے ابو کی محلے میں کافی عزت تھی۔ ہماری رہائش صادقاباد کی ہے اور صادقاباد شہر میں ہی ہماری کافی ساری پراپرٹی بھی تھی اور ہمارے گھروں میں لوگ کرائے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو میری بہن ان کاموں سے باز نہیں آتی تھی کیونکہ وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ ایم اے کر رہی تھی۔ ابو نے اسے پڑھایا تھا۔ میں نے کئی دفعہ ابو کو بولا بھی تھا کہ ابو علینا کافی عمر کی ہو چکی ہے، اس کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن میرے ابو ابھی اس بات پر نہیں آتے تھے اور کہتے تھے علینا ابھی 22 سال کی ہے، 2-3 سال بعد اس کی شادی کریں گے۔ میری بہن کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور بہت سی سہیلیاں اس کے ساتھ رہتی تھی اور وہ کافی لڑکوں کے ساتھ تعلق میں بھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہن اس حد تک چلی جائے گی کہ میں گھر میں ہی ہوتا تھا اور سارے گھر کے معاملات میرے سپرد تھے۔ ایک دن میں کھیلنے چلا گیا تھا، میری امی کسی کام سے گئی ہوئی تھی، تو اس دن میری بہن علینا گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے آج تک اپنی بہن علینا کا کچھ برا تو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ کافی لڑکوں کے ساتھ مزے لیتی ہے اور وہ خراب ہے اور کافی لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن اس کو اوپر سے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میری بھی اب خواہش تھی کہ میں اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کروں اور سکون لے لوں اور اسے رنگوں ہاتھ پکڑ لوں تاکہ وہ اس کام کے لیے آمادہ ہو جائے اور میرے ہاتھ اس کی کمزوری لگ جائے۔ میری بہن علینا مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتی تھی، گھر سے نکل جاتی تھی، اپنے کسی نہ کسی عاشق سے ملاتی تھی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ تو ایک دن میرے ہاتھ شکار آ ہی گیا تھا۔ میں باہر چلا گیا تھا، میری بہن علینا کو موقع مل گیا تھا کیونکہ میرے دوست بہت خراب تھے۔ جب وہ مجھے گھر سے بلا لیتے تو پھر سارا دن میری جان نہیں چھوڑتے تھے۔ تو میں گھر سے نکلا تو میری بہن علینا کو یہی پتہ لگا تھا کہ میرے بھائی اب سارا دن باہر رہے گا اور گھر نہیں آئے گا۔ میری امی بھی میری بہن کو کچھ بتا کے گئی تھی کہ میں شام کو ہی واپس آؤں گی۔ میری بہن گھر پر اکیلی تھی تو اس نے اپنے داؤد کو گھر بلا لیا تھا۔ مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری بہن آج کچھ ضرور غلط کرنے والی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور کسی لڑکے کو ٹائم دے رہی تھی کہ میں آج آپ سے ضرور ملوں گی۔ تو میں نے بھی چپ کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا تھا اور آہستہ سے گھر آ کر دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا اور چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میری بہن کا عاشق ایک لڑکا ہمارے گھر انٹر ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ لیا تھا اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج میرے گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ میں چپ کر بیٹھا تھا اور اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب میری بہن آنیہ کی کمزوری میرے ہاتھ لگے اور میں اس کی کمزوری استعمال کر لوں، اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا لوں، کیونکہ میری بہن علینا بہت خوبصورت تھی، 22 سال کی تھی، لمبے لمبے بال، قدم 5 انچ اور رنگ دودھ جیسا گورا تھا۔ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی کیا ہی تعریف کروں۔ بس میں اپنی بہن کو دیکھتا رہتا تھا اور دل میں سوچتا تھا کہ کاش کبھی اتنی خوبصورت لڑکی میرے ہاتھ لگے تو میں اس کے ساتھ اتنا سکون لوں کہ ساری زندگی یاد رہے۔ تو وہ دن آن پڑا تھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج میری بہن ضرور کچھ غلط کرنے والی ہے۔ میں گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک لڑکا ہمارے گھر داخل ہوا تھا۔
وہ لڑکا میرے دوستوں میں سے ہی تھا۔ میں چپ کر بیٹھا رہا تھا کہ مجھے پتا تھا آدھے گھنٹے یہاں بیٹھنا ہوگا، پھر ہی میری بہن اپنے عاشق کے ساتھ وہ کام کرے گی اور میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ میری بہن آدھے گھنٹے بعد وہ کام کرنے لگی تھی اور مجھے پتہ چل گیا تھا۔ میں اوپر سے چلا گیا تھا۔ جب میں نے اپنی بہن کی خوبصورتی دیکھی تو میرے سے رہا گیا تھا اور پاگل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ میری بہن ویسے ہی کھڑی ہوئی تھی اور بالکل تیار تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ آج ہاتھ آ گئی ہونا، میں تمہارے پیچھے ہی تھا اور تمہاری کوئی کمزوری پکڑنا چاہ رہا تھا۔ اب مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ تم گھر میں کون سا گل کھلا رہی ہو اور کس عاشق کے ساتھ یہ کام کر رہی ہو۔ میری بہن میرے سے معافی مانگنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی میں یہ کام نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن میں نے اپنی بہن کو اپنی ڈیمانڈ بتا دی تھی اور کہا تھا کہ خود تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور سکون لینا چاہتا ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ کرو گی اور میری خواہش کو پورا کرو گی تو پھر تو میں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ میں امی کو بتاؤں گا، ابو کو بھی بتاؤں گا اور پھر میں اور امی مل کر تمہیں ڈانٹیں گے۔ میری بہن بھی ڈر گئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، بھائی آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کروں گی، بس امی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے بھی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور کافی سکون لیا تھا۔ اب میری بہن میری عادی ہو گئی تھی اور مجھے ڈھونڈتی تھی، میرے ساتھ ہی کھیل کھیلتی تھی اور میرے ساتھ کافی خوش رہتی تھی۔ اب میں اپنی بہن کو کافی خوش رکھتا تھا اور اس کے ساتھ کافی محبت والا معاملہ بن گیا تھا۔ ابا جی علینا کسی بھی لڑکے سے نہیں کرتی تھی اور مجھے ہی پیار کرتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو